واشنگٹن میں عشائیے کے دوران فائرنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ محفوظ، سیکیورٹی فورسز کا فوری رد عمل، صدر اور خاتون اول کو بحفاظت منتقل کیا گیا، حملہ گرفتار، تقریب میں شریک تمام اہم شخصیات محفوظ رہیں۔ ایف بی آئی کے مطابق ملزم نے سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ 31 سالہ مشتبہ شخص کیلیفورنیا کا رہائشی نکلا، زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ وائٹ ہاؤس ڈنر میں فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، حملہ آور کی شناخت سابق ٹیچر کول تھامس سیلن کے طور پر ہوئی۔ سیکرٹ سروس نے بروقت کارروائی کر کے ملزم کو قابو میں کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے شاٹ گن، ہینڈ گن اور چاقو برآمد، حملے کے محرکات اور ہدف تاحال نامعلوم۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ ملزم کو پیر کے روز عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری کی واشنگٹن فائرنگ واقعے کی شدید مذمت، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار۔ وائٹ ہاؤس ڈنر پر فائرنگ کو دہشت گردی کی گھناؤنی شکل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار، کہا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے میں بیانیوں کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ کلدم تنظیم ٹی آر ایف بھارتی خفیہ ایجنسی کا مہرہ، بھارتی متضاد بیانات سے پہلگام فالس فلیگ کی حقیقت آشکار، متضاد دعووں نے صورتحال پیچیدہ بنا دی۔ ٹی آر ایف کی ذمہ داری قبول کرنے اور تردید، سوالات اٹھ گئے۔ بھارت کا پاکستان پر الزام پاکستان نے مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عالمی سطح پر شواہد کا مطالبہ، ماہرین کے مطابق کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل آزادانہ تحقیقات ناگزیر ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دباؤ میں مذاکرات سے انکار، وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو میں اہم موقف آیا، کہا جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ عمان کے بعد دوبارہ پاکستان آنے کا اعلان۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسلام آباد کا دورہ شیڈول میں شامل، اسلام آباد میں دوبارہ اہم سفارتی ملاقاتیں متوقع، پاکستانی دورے کے بعد روس روانگی کا امکان۔ ایرانی وفد کا ایک حصہ مشاورت کے لیے تہران واپس چلا گیا۔ وفد کے ارکان اتوار کی شب دوبارہ اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ تخلیقی اور باہمت اقدامات بلوچستان کے روشن اور تعلیم یافتہ مستقبل کی ضمانت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام جاری، کہا بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں کتاب گاڑی اور سائنس کی سفاری کے ذریعے علم کی شمع روشن کرنے کا اقدام خوش آئند ہے۔ موبائل سائنس لیب تعلیمی سہولیات سے محروم علاقوں میں سائنسی سوچ، تجسس اور سیکھنے کے جذبے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے لگی ہے۔ حکومت تعلیم کے فروغ اور بچوں کو جدید علوم سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی برقرار۔ دفعہ 144 کے تحت پابندی میں 30 روز کی توسیع۔ آؤٹ ڈور ڈرون پر مکمل پابندی، سیکیورٹی خدشات برقرار۔ شادی ہالز کے اندر محدود ڈرون استعمال کرنے کی اجازت، پابندی میں 25 مئی تک کی توسیع کر دی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مستثنی۔ ہند حکومت اور عالمی بینک کے تعاون سے کراچی میں پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اہم منصوبے کا آغاز۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر نئی 72 انچ لائن کا انٹر کنیکشن جاری۔
مرمتی کام کے باعث پانی کی فراہمی عارضی طور پر متاثر۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ترجمان عبدالقادر شیخ کے مطابق نئی لائن کو موجودہ واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا عمل جاری ہے۔ جدید والیوز کی تنصیب بھی کی جا رہی ہے۔ 21 میں سے 9 پمپس بند، 7 پمپس 27 اپریل سے بحال ہوں گے۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد کراچی میں پانی کی ترسیل کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ محکمہ موسمیات کی درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب میں درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہے گا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری زائد رہنے کا امکان۔ بلوچستان کے شمال مشرقی اور جنوبی اضلاع بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ مختلف علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری تک بڑھنے کی پیش گوئی۔